حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ امام بخاری و مسلم نے حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کے لیے فدا کا بھی و امی فرماتے نہیں سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو۔ امام ترمذی نے اور اسی طرح ابن حبان اور حاکم نے المستدرک میں حدیث سعد نقل کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، سعد جب دعا کرے تو اس کی دعا کو قبول فرما۔ امام طبرانی نے الکبیر میں سند حسن کے ساتھ روایت عامر الشعبی نقل کی ہے۔ عامر شعبی فرماتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ کب اسلام لائے؟ فرمایا، بدر کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیر اندازی کیا کرتا تھا، تیر کو وسط کمان میں رکھ کر یہ دعا پڑھتا تھا، اے اللہ، کفار کے قدموں کو متزلزل کر دے اور ان کے دلوں میں ہمارا رعب بٹھا دے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کر۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما۔ ابن ابی شیبہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کی بد دعا سے بچو۔ امام ترمذی نے روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے زور آور نوجوان، تیر اندازی کر۔ امام طبرانی نے قیس بن ابی حازم سے روایت نقل کی۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے کچھ مال تھا، چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، میرا جو مال آپ کی جانب ہے وہ ادا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تف ہے کون سا مال؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا جو مال آپ کی طرف ہے وہ ادا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، تجھے میری طرف سے نقصان پہنچے گا، باز آؤ، تم ابن مسعود ہی ہونا، قبیلہ حذیل کے غلام۔ ہاشم نے ان دونوں سے کہا کہ دیکھو، تم دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لکڑی جو ان کے ہاتھ میں تھی پھینک دی، پھر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا آسمانوں کے پروردگار۔ ابن مسعود نے ان سے فرمایا، دیکھو، لعنت اور بد دعا نہ کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوف خدا نہ ہوتا تو ایسی بد دعا کرتا جو ضرور قبول ہوتی۔ امام طبرانی نے الکبیر میں عامر بن سعد کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت عامر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تو ایسوں کو برا بلا کہہ رہا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کا معاملہ کیا ہے، اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں تیرے خلاف بد دعا کروں گا۔ اس نے کہا، تو مجھے یوں ڈرا رہا ہے جیسے کوئی نبی ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی، اے اللہ، یہ شخص برگزیدہ بزرگوں کو سب و شتم کر رہا ہے، آج ہی اس کو سزا دے۔ آپ کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ ایک اونٹنی آئی، لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس نے آتے ہی اس کے شخص کے سر پر اپنا پاؤں مارا، فوراً وہ مر گیا، دماغ اس کا پٹ گیا۔ لوگ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے اور یہ کہتے، اے ابو اسحاق، اللہ نے تیری بد دعا سن لی ہے۔ امام ترمذی نے اور اسی طرح امام حاکم نے روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں، مجھے کوئی ایسا ماموں تو دکھائے۔ امام دارقطنی نے الافراد میں روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے ماموں، بیٹھ جائیے، کیونکہ ماموں بھی والد کے درجے میں ہوتا ہے۔
امام بزار نے اور اسی طرح امام طبرانی نے روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیر اندازی کی وہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ امام طبرانی نے الکبیر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سعد بدر کے موقع پر شہ سوار اور پیادہ پاہ دونوں طرح لڑتے تھے۔ امام بزار نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ابھی اہل جنت کا ایک آدمی آئے گا، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام احمد نے سند حسن کے ساتھ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے جو پہلے داخل ہوگا وہ جنت کا ایک آدمی ہے، چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ امام بزار نے حدیث سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ یہ کھانا اپنے ایسے پسندیدہ بندے کو پیش کر جس سے آپ بھی محبت کرتے ہوں اور وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ میں ہی حاضر ہوا۔ امام طبرانی نے الاوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات کی وحشت نے مجھے آ پکڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں ایسی جگہ میں ہوں، رات بھی تاریک ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اندیشہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندیشہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو ہمارے لیے بھیج دیں گے جو اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور رسول بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، وہ بقیہ رات ہماری حفاظت کرے گا۔ میں اسی حال میں تھی کہ اچانک میں نے ایک سیاہ سی چیز دیکھی جو ہماری جانب متوجہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کون ہو؟ عرض کیا میں سعد بن ابی وقاص ہوں، بقیہ رات آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے۔